السلام علیکم۔ موسیٰ سعید بہاولپور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 6 مارچ سن 2021 ہے۔ آج عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ انہیں 3 ووٹ پہلے سے زیادہ پڑے۔ اگر اسپیکر قومی اسمبلی کا ووٹ بھی ساتھ ملا لیا جائے، جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو قومی اسمبلی سے انہیں 176 ووٹ ملے تھے۔ آج یہ تو اس روز ہی اندازہ ہو گیا تھا جس روز آرمی چیف اور ISI کے سربراہ نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی تھی سینٹ کے الیکشن کے فوراً بعد۔ وہ ایک طرح کا اشارہ تھا، اگرچہ ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے یہ کہا کہ یہ ایک سرحدوں کی صورتحال کے حوالے سے ملاقات تھی، لیکن وہ ملاقات اصل میں بہت زیادہ ایک ٹونک ثابت ہوئی پرائم منسٹر کے لیے کہ جو میں ناظرین کرام یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان سینٹ کے حوالے سے 1.5-2 مہینے سے بہت کوششوں میں مصروف تھے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے سے الیکشن کروائے جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کروایا، ایک سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی داخل کیا، لیکن سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے حوالے سے جو اپنا موقف پیش کیا اسے سپریم کورٹ آف پاکستان نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تو اس حوالے سے وہ جو فیصلہ عمران خان صاحب چاہتے تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے اس کے علاوہ سیاسی حوالے سے بھی پوری بھرپور فائٹ کی۔ وہ ویڈیو جو کہ 2.5 سال سے رکھی ہوئی تھی، گزشتہ الیکشن کی میں جو خرید و فروخت ہوئی تھی، جس میں نوٹ دیتے ہوئے خریدتے ہوئے دکھایا گیا تھا، وہ پرائم منسٹر نے اس موقع پر اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گی اور عوام میں بھی حقیقت حال چلی جائے گی کہ خفیہ بیلٹ سسٹم کے حوالے سے گزشتہ انتخابات میں 20 کے قریب KPK کے جو ممبران صوبائی اسمبلی تھے انہیں خرید لیا گیا تھا۔ یہاں تک کہ عمران خان صاحب طالبان کے فادر مولانا سمیع الحق کو، ان کے مدرسے کو 27 کروڑ روپیہ بھی انہوں نے گرانٹ دیا تھا حکومت KPK کی طرف سے، اور انہیں بھرپور حمایت کا یقین دلایا تھا کہ سینٹ میں وہ پھر منتخب کر دیے جائیں گے۔ لیکن عمران خان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی مرضی کے رزلٹس نہیں لے سکتے، جس کے بارے میں کارروائی بھی کی گئی، کیونکہ پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے یہ سربراہ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ان کو واپس بلانے کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھ سکتا ہے۔ چنانچہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو بھرپور ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے، ٹوکن کارروائی کی ضرورت ہے۔
اور اگر بھرپور کارروائی کی ہوتی تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رزلٹ یہ نہ آتا. لیکن عمران خان صاحب کو ایک KPK کی حکومت کو بچانے کے لیے اور پھر اتنے بڑے الیکشن میں موومنٹ چلانے کے لیے انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ بس تھوڑی سی سرزنش کر کے انہوں نے. لیکن دکھ تو عمران خان صاحب کو بہت ہوا تھا. تو ناظرین اکرام، یہ پھر اب بہت زیادہ کوشش کی گئی، اس کو بہت وہ پروپیگیٹ ہوئی. اس کا اگرچہ ایک بہت فائدہ بھی ہوا. وہ فائدہ بھی ہوا کہ جو بات کارل مارکس نے 250 سال پہلے کہی تھی کہ سرمایہ داری نظام میں جو پارلیمنٹیں ہوتی ہیں وہ در حقیقت سرمایہ داروں کے سیاسی قہوہ خانے ہوتے ہیں، جہاں پہ خرید و فروخت، جہاں پہ عوام کے استحصال کے قوانین بنائے جاتے ہیں. تو یہ جو دو گروہوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اس میں تو آپ دیکھیں کہ جو سرمایہ داروں کے گروہ کی لڑائی ہے، جاگیرداروں کے گروہوں کی لڑائی ہے، ایک حکومت میں ہے اور ایک حکومت سے باہر PDM کی صورت میں موجود ہے. ایک PTI کے ساتھ اتحادی حکومت کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ گروہی لڑائی ایک عرصے سے لڑی جا رہی ہے. ویسے تو پاکستان پر جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کو اقتدار حاصل رہا ہے. یہاں تک کہ جو فوج مارشل لاء بھی آئے تو انہوں نے بھی بڑے طبقے کے لوگوں کو ہی اپنے ساتھ شامل کیا اور ان کے ذریعے عوام پر حکومت کی. اور پھر امریکی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، سامراج کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، پاکستان کے ملکیت طبقے کو محفوظ بنانے کے لیے ہماری حکومتی مشینری کو وحشیانہ انداز میں بائیں بازو کے کارکنوں کے خلاف استعمال کیا گیا. سازشیں بھی کی گئی، استعمال بھی کیا گیا. یہ ایک تاریخ ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. آپ دیکھیں پاکستان میں سوشلسٹ لٹریچر بین رہا. ہماری یونیورسٹیوں میں مارکسزم کے خلاف تو پڑھایا جاتا رہا، لیکن مارکسزم کو پڑھایا نہیں گیا. کہ ریئل مارکسزم کے کتابیں جو تھیں ان پر تنقید صرف پڑھائی جاتی رہی. تو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کا، اور یہ ایک عالمی سامراج کے پروگرام کے مطابق سب کچھ ہوتا رہا، جس میں پاکستان کے گماشتہ سرمایہ داری نظام کا جو طبقات ہیں، جو جاگیردار ہیں، ان کے بھی مفاد میں یہ تھا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہ تو اب بڑی بات سب کے سامنے آ گئی کہ دائیں بازو کی سیاسی جماعتوں نے، حکمرانوں نے دینی جماعتوں کے ذریعے سے بھی سوشلزم کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا. تو عمران خان صاحب ایک بہت بڑے نعرے پر آئے اور وہ کرپشن کو ختم کرنے کے حوالے سے. کرپشن بہت زیادہ حد درجہ پڑ چکی تھی، اور پھر عالمی سطح پر بھی عالمی سرمایہ داری نظام کے محافظوں نے یہ پروگرام مرتب کیا کہ اب سوویت یونین تو تحلیل ہو گیا اور چین جو ہے وہ کنورٹ ہو گیا ہے سرمایہ داری نظام اور سوشلزم کے ملاپ سے ایک نیا سسٹم جو کہ سرمایہ داری نظام کے لیے قابل قبول ہے. تو اب تھریٹ نہیں ہے. تو اب تھریٹ جو ہوگی ان مفکرین کے نزدیک یہ تھا کہ سرمایہ داری نظام کو جو تھریٹ ہوگی وہ کرپشن سے ہوگی. سرمایہ داری نظام ناظرین کرام کرپشن کی بنیاد پر قائم ہے، لیکن لیگل کرپشن، اللیگل کرپشن پر نہیں. اس لیے کہ اللیگل کرپشن جو ہے وہ سرمایہ داری نظام کو محفوظ بنانے کے لیے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے جو ہے وہ جو ادارے، ریاستی ادارے بنائے جاتے ہیں. کرپشن جو ہے، اللیگل کرپشن، وہ
ان اداروں کی حکمرانی کو، عملداری کو ختم کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں سرمایہ داری نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے، لوگوں میں اس کی مقبولیت نہیں رہتی، اور وہ اداروں کی عملداری جو ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہائیسٹ اسٹیج پہ کرپشن پہنچی ہوئی، اور اس صورت میں وہ اگرچہ وہ عالمی سطح پر جو عالمی مفکرین جو اس کے بارے میں، یہ جو ہمارے ہاں قوانین بنے رائٹ ٹو انفارمیشن کے، یہ سب وہ عالمی موومنٹ کا نتیجہ ہے، جو سرمایہ داری نظام کو کہ لوگوں کو ان کو حق دیا جائے، کیونکہ وہ ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں۔ تو ان ٹیکس پیئرز کو جو ہے یہ حق ہونا چاہیے، مالکوں کو جیسے حق ہوتا ہے کہ یہ حق ہونا چاہیے کہ ان کا پیسہ کہاں خرچ ہوا، یعنی ریاست کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں انہیں معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو پاکستان انفارمیشن کمیشن اور پھر صوبوں میں انفارمیشن کمیشن بنائے گئے ہیں اور جو قانون پاس کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ زرداری کے دور میں آرٹیکل 19A منظور کیا گیا آئین میں، اور آئین میں یہ حق تسلیم کیا گیا کہ یہ عوام کا حق ہے کہ وہ معلومات حاصل کریں، اگرچہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں بیوروکریسی جو ہے اور وہ کرپٹ مافیا، ان کا بہت گٹھ جوڑ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ تو یہ عمران خان صاحب کو تو یہ سب کچھ اس کو بہتر بنانا تھا، رائٹ آف انفارمیشن کے جو انفارمیشن کمیشنز ہیں ان کی کارکردگی کو بہتر بنانا تھا، اور جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو بہتر بنانا تھا، تو نیب کو اس کو مزید بہتر بنایا جانا چاہیے تھا، اسٹرانگ کیا جانا چاہیے تھا۔ لیکن وہ آپ دیکھیں کہ حکمت عملی کے حوالے سے اور پھر نظام کو ترقی دینے کے لیے سرمایہ دارانہ سیٹ اپ میں ضروری سمجھا گیا کہ سرمایہ داروں کی ڈیمانڈ پر کرپشن کیسز کے حوالے سے ان کو نیب کے دائرے سے نکال دیا گیا، اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو کہ کرپشن کے خلاف رہے ہمیشہ، انہوں نے خود اس کا کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ میاں منشا اور سرمایہ داروں کے اس گروپ کو میں نے ہی بھجوایا تھا کمانڈر ان چیف کے پاس کہ جا کر انہیں کہو، جس سے ایک تاثر یہ بھی پیدا ہوا تھا کہ اصل پاور تو وہاں ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایسا ہی ہوا، یہ حقیقت بھی ہے۔ تو پی ڈی ایم نے جو ایک موومنٹ چلا رکھی تھی، کیونکہ وہ خود پاور میں رہ چکے تھے اور انہیں علم تھا کہ کیسے ایجنسیاں جو ہیں، کیسے مقتدر قوتیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے، ان کے لاڑلے تھے وہ، تو انہیں وہ پاور میں لاتے رہے۔ اب انہوں نے اپنے عمران خان صاحب کو ایک نئے اس کے طور پر لائے۔ اب آپ دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو خود پرویز الہی کا یہ چند ماہ پہلے جب ایک سرد جنگ شروع ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اتحادی مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ، قائد اعظم کے درمیان، تو اسپیکر پرویز الہی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جنرل پاشا سے کہا تھا جو آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے کہ یہ آپ ہمارے مسلم لیگ کی کاف کے بندے آپ کیوں بھیج رہے ہیں پی ٹی آئی میں؟ تو انہوں نے کہا کیا تھا کہ نہیں میں تو نہیں بھیج رہا، لیکن پھر انہوں نے اگلے ہی مرحلے میں یہ کہا کہ میں تھوڑی گل بات نہ کروا دوں عمران خان صاحب کے ساتھ، یعنی پرویز الہی یہ بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو وہی لوگ لائے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ پھر یہ بات بتا گئے، اب لوگوں تک یہ بات پہنچی۔ تو اسی بات کو پرانے کھلاڑیوں نے جو حکمران رہ چکے، مولانا فضل الرحمان بھی اس حقیقت سے واقف تھے اور فیض یاب ہوتے رہے تھے، تو انہیں اداروں سے تو اس حوالے سے انہوں نے پھر جب یہ دیکھا کہ اب ہم پہ وہ نظر کرم نہیں ہے ان اداروں کی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو لے آئے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز چل رہے تھے، تو انہوں نے پھر آصف علی زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، ان سب لوگوں نے پھر پی ٹی ایم بنایا۔ یہ دائیں بازو کی جماعتوں کا اتحاد ہے۔
تو اس حوالے سے انہوں نے پھر یہ کوشش کی اور یہ بات کی کہ عمران خان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری تو ان لوگوں سے لڑائی ہے اور ہم تو ان کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں جو اس کو لائے ہیں، لانے والوں کے خلاف۔ تو یہ ایک موومنٹ چلی اور بہت بھرپور موومنٹ چلائی گئی، یہاں تک کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کئی تقریریں، بہت سخت تقریریں کی تھیں۔ گوجرانوالا میں پہلا جلسہ تھا پی ڈی ایم کا، وہاں پر بڑی دھواں تقریر کی تھی، بڑے الزامات لگائے تھے فوج پر، فوجی قیادت پر، کہ وہ پالتے ہیں اپنے پولیٹیکل ان کو اور انہیں لاتے ہیں پاور میں، یہ اس قسم کی باتیں تھیں۔ میں نے تو ان دنوں بھی ایک ویڈیو وہ کی تھی کہ اس جلسے میں مجھے گرمجوشی نظر میں نہیں آئی، اس لیے نہیں نظر آئی کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ دائیں بازو کے یہ حکمران میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، ان کے بارے میں لوگ حقیقتوں سے آگاہ ہیں، اور وہ دو کوالیفیکیشن عوام ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیا آنے والا موجودہ حکمران سے بہتر ہونا چاہیے، نمبر 1 کوالیفیکیشن۔ نمبر 2 کوالیفیکیشن ان کے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ جو نیا ہے وہ پرانے حکمران کو گرانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ چنانچہ لوگوں کے سامنے یہ بات تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ ایک تو ان کے کرپشن کے یہ آپس میں جو گروہی لڑائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ دونوں گروہ جو ایک حکمرانی کر رہا ہے اور ایک پارٹلی سندھ میں حکمران ہیں لیکن وفاق میں ان کی حکومت نہیں ہے، تو لیکن وہ جو ہیں یہ دونوں ایک ہی کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، اور دونوں طرف کرپشن کے بادشاہ لوگ بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، اور خوب یہ جو اگرچہ عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف بہت بھاری تقریریں کرتے رہے ہیں، جو آج بھی انہوں نے بہت بھاری تقریر کی، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ہی کرپٹ ہیں۔ تو اب وہ ایک کرپٹ کو ہٹانے کے لیے، ایک کرپٹ حکمران کو، ایک وہ کرپٹ جو ہیں جو پی ڈی ایم کی شکل میں موجود ہیں، ان کا وہ ساتھ دینے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے۔ چنانچہ جو پھر لاسٹ جلسہ ہوا، میں نے اس کے بارے میں پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جو پھر لاہور میں جلسہ ہوا اس میں لاہوری ان کے لیے نہیں نکلے تھے۔ تو وہ یہ کم از کم لوگوں میں ایک تاثر ابھی تک موجود تھا کہ اگرچہ عمران خان صاحب کی جو الیکٹیبل کے حوالے سے ان کو جو سپورٹ ایجنسیوں نے دلوائی، اور جو لوگ آئے، جو جہانگیر ترین کی بھی کوششوں سے یہ بات آئی کہ الیکٹیبل لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، تو وہ بھی کرپٹ ہیں، اصل میں الیکٹیبل ہوتے ہی کرپٹ ہیں، اور وہ تو تبدیلی کے مخالف ہوتے ہیں، وہ تو موجودہ نظام جو جاری ہے کرپشن کا، اس نظام کو میں مفاد ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ قائم رہے۔ چنانچہ یہ لیکن لوگوں میں ایک پلس پوائنٹ پی ٹی آئی میں موجود تھا کہ یار عمران خان ایک بات تو کر رہا ہے، اگرچہ اس لڑائی نے دونوں گروہوں کو عوام کے سامنے بہت بے نقاب کر دیا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں جنہیں کا یہ اگرچہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اور ان کی پارٹی کے بھی سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے اس میں بڑا سکینڈل نہیں ہوا، یہ چینی کا سکینڈل کیا تھا، یہ آٹے کا سکینڈل کیا تھا، یہ دوسرے بے شمار سکینڈلز ہیں جن پر، یہ بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک بات آواز تو اٹھا رہا ہے نا کہ کرپشن کے خلاف۔ اب اس کے حوالے سے 2.5 سال کے اس عرصے میں آپ دیکھیں آج جو عمران خان صاحب نے تقریر کی وہ وہی تقریر ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس بات کا اظہار بھی کیا گیا کہ اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، اور وہ نئے دور کے آغاز میں جو ہے وہ عمران خان صاحب بہت بھاری سٹیپ لیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ ایک پریگمیٹک بات نہیں ہے، قابل عمل بات نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ اس کے لیے تو پھر
عمران خان صاحب کو عوام میں طبقاتی جدوجہد شروع کرانی پڑے گی، غریب طبقے کی، ظالم طبقوں کے خلاف۔ یہ طبقاتی نظام ہے، ایسا تو نہیں وہ کر سکیں گے۔ کرپٹ مافیا جو ہے وہ اوپر کا طبقہ ہی تو ہے کرپٹ مافیا۔ یہ صرف ایک سیاست دان ہی کرپٹ نہیں ہے، بزنس کلاس بھی کرپٹ ہے ہمارے ہاں، صنعت کار بھی کرپٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہ نیب سے اپنے آپ کو نکلوانے کے لیے آرمی چیف سے ملے تھے میاں منشا کی قیادت میں، تو حفیظ شیخ صاحب کا ایک جملہ اخبارات میں چھپا تھا جو مکالمہ تھا ان سرمایہ داروں سے۔ آرمی چیف کے سامنے انہوں نے کہا کہ یار آپ تو بندے کے پتر بنے، آپ $6 بلین کا سامان چائنا لے جاتے ہیں اوور انویسٹمنٹ کے ذریعے سے 12 بلین ثابت کر کے، اور پھر وہاں سے $6 بلین وصول کرتے ہیں اور بیرون ملک منتقل کر دیتے ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے بڑی بات کی کہ ہمیں باہر سے پیسے جو ہیں وہ پاکستانی محنت کش بھیج رہے ہیں، اور وہ بہت اضافہ ہوا ہے۔ تو لیکن پاکستان کا جو بیرون ملک اوورسیز پاکستانی ہے، محنت کش ہے، وہ تو باہر سے جہاں پیسہ بھیجتا ہے، اور جہاں جس سے کہ ہمارے یہاں اکنامک ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں، مکانات بنتے ہیں، مکانوں کی انڈسٹری اس سے بنتی چلی ہے۔ تو یہ ایک اور بہت سی وہ ہیں۔ تو لیکن پاکستان کا بزنس مین، اپر کلاس، گماشتہ سرمایہ دار جو ہے، وہ پاکستان سے پیسہ جو ہے وہ ہنڈیز کے ذریعے سے انلیگل بیرون ملک لے جاتا ہے، اور وہ اتنی ہی تعداد میں پیسہ لے جاتا ہے جتنی تعداد میں، بلکہ اس سے زیادہ لے جاتا ہے جتنے کہ اوورسیز یہاں بیچتے ہیں۔ یہ میری کیلکولیشن ہے، میں آپ کو انفارم کر رہا ہوں، آپ سے شیئر کر رہا ہوں، انفارم بھی نہیں، شیئر کر رہا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اس حوالے سے اب عمران خان صاحب جو جدوجہد کر رہے تھے، تو انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن سپریم کورٹ سے ان کو شو آف ہینڈ کا ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرپٹ مافیا جو ہے وہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور ہے، کہ وہ خرید لیتا ہے، وزیر اعظم کی ٹیم کو خرید لیتا ہے، ایم پی ایز کو خرید لیتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی خریدے گئے، اور اس دفعہ بھی یہ عمران خان صاحب کو خدشہ تھا، لیکن اب وہ آئینی اس میں ایک بات موجود تھی، اس میں ترمیم کروا نہیں سکے۔ پھر عمران خان صاحب بھی اس کے لیے جو ایکٹیو ہوئے، وہ تو شروع ہی سے اگر ایکٹیو ہوتے تو اس کے لیے آئین میں تبدیلی کروائی جا سکتی تھی، تو اس کے لیے ایک کوشش کی جا سکتی تھی، فضا ہموار کی جا سکتی تھی، لیکن وہ تو پھر نزدیک آ کر پھر وہ ویڈیو جو محفوظ رکھی گئی تھی نوٹوں کے لین دین کی، خرید کرنے کی ایم پی ایز کو، تو وہ اب جا کر وائرل کی، تو جس سے یہ سمجھا گیا کہ وہ انہوں نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ کو۔ اگرچہ عوام میں تو وہ باتیں جو تھیں وہ انہوں نے خوب دلچسپی سے دیکھیں کہ دونوں گروہوں کو جو ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے کرپٹ لوگ ہیں۔ تو اس میں پھر اب جو تھی وہ کہ جو لیڈرز ہیں نواز شریف اور فضل الرحمان، انہوں نے پھر مقتدر قوتوں کو للکارنا شروع کیا اور کہا کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے، اور آپ لوگ ہم سلیکٹ کرنے والوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بلاول بھی یہی کہتے تھے۔ تو اس پر ہم آرمی کے قیادت کی بہت انہوں نے اس کا نوٹس لیا، انہوں نے کہا کہ ہماری پوزیشن عوام میں امبیرس ہو رہی ہے۔ چنانچہ 2 دفعہ ہمارے آئی ایس پی آر کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں انہوں نے وضاحت کی کہ فوج جو ہے یہ ان معاملات میں، سیاسی معاملات میں انہیں مت گھسیٹیں، وہ بالکل غیر جانبدار ہیں۔ تو اس کے اثرات جو تھے وہ پھر مرتب ہوئے کہ اب فوج شاید جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ ایک مورلی سپورٹ ملی، اور ایک انہوں نے پھر اس پر جو تھا وہ یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو گئے، اور حفیظ شیخ جو تھے ان کو ناکامی ہوئی۔ تو اس حوالے سے یہ اسلام آباد کی سیٹ تھی، اور ایم این ایز اس کا الیکٹوریل کالج تھے، تو وہ پھر شکست ہو گئی حکومت کو، تو اس سے پھر ایک بڑی پوزیشن امبیرس ہوئی۔ لیکن اب وہ اسے اب ایک اس محلال کا دورہ تھا، تو ایسے میں پھر آرمی چیف کا اور آئی ایس آئی کے
ہیڈ کا جنرل فیض حمید صاحب کا اور آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ کا ملاقات کرنا، یہ بہت ایک ٹونک لگا عمران خان صاحب کو، کہ اس کے بارے میں ایک تاثر ایک یہ پیدا ہوا، جس کے بارے میں ایک ریئیکشن بھی شو کیا مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈنٹ میڈم مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کہی بھی کہ یہ نہیں ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کا پھر جواب بھی آیا شیخ رشید صاحب کی طرف سے کہ وہ سرحدوں کی صورتحال کے بارے میں، لیکن لوگ سب سمجھتے ہیں کہ سرحدوں کی صورتحال کوئی اتنی اب امبیرسنگ نہیں ہے، ابھی تو پاکستان کے آرمی کا جو شعبہ ہے اور انڈین آرمی کے شعبے نے آپس میں بیٹھ کر معاملات طے کیے ہیں، اور خیر سگالی کے امریکہ کے پریشر کے حوالے سے ان کے مشورے پر ہم لوگوں نے پاکستان نے اس میں بلکہ پیش قدمی کی اور مودی کے ساتھ پھر شیک ہینڈ کیا، اور اب تو بڑی نارمل پوزیشن آ گئی۔ تو اس حوالے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات تو صرف لیکن ایک پیغام تھا وہ انہوں نے دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عمران خان صاحب کو ایک موقع اور دیا ہے، اور ایک پیج پر جو ہے وہ مقتدر قوت جو ہے فوج جو ہے اور عمران خان کو پھر ایک پیج پر ہونے کا ایک ثبوت فراہم ہوا، اور اس کا بہت ہیلدی رزلٹ نکلا کہ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم نے کو شکست ہونی تھی، ہم تو اس روز ہی سمجھ گئے تھے جس روز آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے ہیڈ نے جب ملاقات کی، اور شام کو جو تھا اس کے فوراً بعد ہی عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل کرنے کا اعلان کیا، تو یہ ایک طے شدہ بات معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ سب لوگ یہی بات سمجھتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ صرف آپ نے ایک دائرہ جو ہے وہ محدود کر دیا۔ خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے یہ این آر او مانگتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نیب کا رول کو ختم کر دیا جائے، ہم سے کہتے ہیں کہ لیکن میں انہیں یہ نہیں کروں گا، جبکہ خود عمران خان صاحب نے اس دائرے کو بہت محدود کر دیا کہ صرف سیاستدانوں تک، اور وہ سیاستدان جو کہ عمران خان صاحب کے لیے تھریٹ ہیں تو ان کے لیے انہوں نے وہ کیا۔ اور پھر عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہتے ہیں، آج بھی تقریر میں انہوں نے یہ بات کی کہ ان کے خلاف کیسز تو میں نے نہیں بنائے، کیسز تو سابق ادوار میں بنے۔ سابق ادوار کن کے تھے؟ خود زرداری کے خلاف کیسز زرداری دور میں بنے، نواز شریف کے خلاف کے دور میں نواز شریف کے خلاف بنی، یا ایک دوسروں کے خلاف انہوں نے بنائے، تو وہ اصل میں انہوں نے نہیں بنائے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہمارے ہاں جو ہے یہ کیس بنانے والی ایک انڈیپینڈنٹ فورس ہے جو کہ انڈیپینڈنٹلی یہ سب کچھ کاروائیاں کرتی رہی ہے، اور وہ اس میں یعنی اب آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف کے خلاف کیسز نواز شریف کے دور میں بنے، اور زرداری کے خلاف کیسز زرداری دور میں بنے۔ وہ کیوں بنے؟ اس لیے بنے، یا ان کے آدمیوں کے خلاف بنے، وہ اس لیے بنے کہ ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کو چلانے والا ایک قوت ایسی موجود ہے جو کہ اس سے ماورا کہ کون پولیٹیکل حکمران ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں پولیٹیکل حکمران جو ہیں یہ اصل میں درشنی حکمران ہوتے ہیں کہ بس صرف ٹوکن جیسے، یہاں انہیں لوٹ مار کرنے کی تو اجازت بہت دی گئی ہے، اور انہوں نے خوب پیسہ بھی خوب لوٹا ہے بیرون ملک کی جو ہے۔ بہرحال تاہم یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اب جو ہونے کیا جا رہا ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ آج جو عمران خان صاحب نے ایک خوب پرفارم کیا، انہوں نے نیگیٹو کو پازیٹیو میں بدلا، جو شکست ہوئی تھی اس کو پھر انہوں نے اس شکست کے اثرات کو ختم کیا ہے جو کہ حفیظ شیخ صاحب کی شکست سے ہوئی تھی، اور انہوں نے کانفیڈنس کا ووٹ لے کر انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ اب 6 مہینے تک ان کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک پیش نہیں کی جا سکتی، وہ محفوظ ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک نئی طاقت، نئی توانائی کے ساتھ جو انہیں ایک مقتدر قوتوں نے جو 2 روز پہلے جو ان کو طاقت کا ٹیکہ انرجی کا لگایا، وہ اس کا بھی انہوں نے بھرپور اظہار کیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا وہ صورتحال جو ہے یہ اب اتنی فیور میں
یقیناً رہ جائے گی، اور میرے نزدیک جو ہے وہ زیادہ امکانات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنا چیئرمین سینٹ جو ہے یہ منتخب کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یوسف رضا گیلانی کو ڈیفیٹ ہو جائے گی۔ تو اس کے بھی ایک واضح چانسز نظر آتے ہیں، اس لیے کہ لوگ ایم این ایز ایم پی ایز یہ بہت ویکسٹ لوگ بھی ہیں اور بہت کرپٹ بھی ہیں، اور کرپٹ لوگ بڑے ویکسٹ بھی ہوتے ہیں، یہ طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو، اپنی چمڑی کو بچانا ہوتا ہے اور اپنی دولت کو بچانا ہوتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ وہ اپنا خفیہ سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے چیئرمین کا انتخاب ہوگا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ فضا قائم رہے گی۔ اب کافی دیر تو سمجھ میں نہیں آئے گی یہ پی ڈی ایم والوں کو، کہ پی ڈی ایم والے یہ کر سکتے تھے ناظرین اکرام کہ جو ہی یوسف رضا گیلانی جو جیتے تھے تو یہ راول پنڈی میں کو بہت بڑا جلسہ کر لیتے، اور بہت بڑا جلسہ کر کے پھر یعنی ایک تاثر کہ ہمارے ساتھ عوام بہت زیادہ ہے، تو یہ ایک تاثر دے سکتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے۔ تو لیکن اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب جو تھے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو گئے قومی اسمبلی کا، اور ان کے کارکنوں نے درگت بھی بنا دی پی ڈی ایم کے لیڈروں کی، جو کہ وہاں پر ایک علیحدہ بیٹھے ہوئے اپنی کانفرنسز کر رہے تھے، لیکن اجلاس میں نہیں آئے تھے، بائیک آؤٹ کیا تھا۔ تو اس حوالے سے ایک عام رؤف کلاسا صاحب نے تو ٹھیک کہا کہ حکمرانوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ایسی پولرائزیشن نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پولرائزیشن میں ہی عمران خان صاحب کی زندگی ہے، ان کا اقتدار ہے۔ یہ پولرائزیشن ہے تو اصل میں عمران خان صاحب سمجھتے ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے نعرہ ہی بیچا جا سکتا ہے، اور اس کے حوالے سے اگرچہ ان کے اپنے ہاں بہت زیادہ کرپشن ہے، تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بار بار نہیں بکے گا۔ لوگوں میں ایک اس بات کا بہت وہ ہے، لیکن ایک دفعہ اب اس کے لیے عمران خان صاحب کو ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہیں پاکستان انفارمیشن کمیشن کو، پنجاب انفارمیشن کمیشن کو، کے پی کے انفارمیشن کمیشن کو، ان کو طاقتور بنانا ہوگا، اور نیب کو طاقتور بنانے کا وہ کرنا ہوگا، اور جو ہے اپنا پنجاب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، اور اس کے وہ جو قوانین ہیں جو کہ کرپٹ مافیا کو شیلٹر دیتے ہیں، اور کرپشن کے عمل کو، وہ رولز جو کرپشن کے عمل کو محفوظ بناتے ہیں، سہولت کار بن جاتے ہیں کرپٹ کرنے والوں کے، اور ان کو تو وہ ان رولز کو چینج کرنا ہوگا۔ تو اس کے لیے میں نے تو اس کے بارے میں لاہور ہائی کورٹ بینچ بہاولپور میں میری ایک ریٹ زیر سماعت ہے، جس کی جو پیشی ہے وہ آئندہ مہینے جو اپریل ہے، 4 اپریل کو اس کی سماعت کی تاریخ مقرر ہے۔ تو ناظرین کرام، وہ اب دیکھیں عمران خان صاحب اس پر بھی توجہ نہیں دے سکے۔ ان کی ٹیم ہے جو کہ پارٹی کیسی ہے جو کہ یہ نہیں اسٹڈی کر سکتی کہ اینٹی کرپشن کے رولز کیا ہے، پنجاب اینٹی کرپشن کے رولز، اس میں کون کون سی خامیاں ہیں، ان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تو یہ 2 محکموں کو، ایک تو پنجاب صوبہ بڑا صوبہ ہے، پنجاب انفارمیشن کمیشن کو، اس کی کارکردگی کو بہت اسٹرانگ بنانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں جو شکایت کی جا سکتی ہے وہ لاہور صرف کی جا سکتی ہے، سزا دینے کا اختیار جو معمولی سزا مقرر کی گئی ہے جو نہ دے تو وہ پنجاب انفارمیشن کمیشن لاہور کو حاصل ہے۔ اب بہاولپور کے کسی دیہات سے جانے والا آدمی جو ہے وہ لاہور جائے گا شکایت کرنے کے لیے؟ کیا یار یہ عمران خان صاحب کو سوچنے کی باتیں ہیں کہ وہ پرائم منسٹر سوچیں اس بات پر کہ یہ کیا ہے، ایسے قوانین بنائیں، یہ دائرہ صرف چند سیاستدانوں تک محدود نہ رکھیں، اور اس کے لیے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے۔ کیا آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ تو آئے ہیں کرپشن کے خلاف مینڈیٹ کے حوالے سے، اور آپ نے صرف کرپشن جو ہے
وہ نواز شریف اور زرداری تک محدود کر رکھی ہے، اس کے خلاف کارروائی کی، اور وہ بھی کارروائی جیسے ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ آپ یہ ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں، یہ نیب آزاد ہے، تو اینٹی کرپشن تو آزاد نہیں ہے، اینٹی کرپشن تو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ ویسے ان کو ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا جانا چاہیے، لیکن اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے۔ اگر قانون سازی، اب یہ تو رولز بنانے ہیں، رولز تو نیچے کے لوگ بناتے ہیں، وہ تو بڑی آسان سی بات تھی اور ان کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کیا گیا۔ اسی طرح انفارمیشن کمیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ اب انفارمیشن کمیشن کی صرف ایک امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایکٹ میں ہے، پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013، اس میں صرف ایک یہ شامل کرنے کی ضرورت ہے، یا امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سزا کا اختیار جو ہے، شکایت جو ہے، وہ وائلیشن کی صورت میں اگر شہری کو انفارمیشن نہ ملے 14 ڈیز کے اندر، اور اس کا کوئی اطلاع بھی نہ ملے کہ کیوں نہیں فراہم کی گئی، تو وہ اپنے کے علاقے کے مجسٹریٹ کو اس کی شکایت کر سکتا ہے۔ بس اتنی سی بات کہ آپ یہ ایک ان کو آپ پاور دے دیں کہ شہری جو ہے، اب بہاولپور کا شہری لاہور جائے جا کر، ہمیں تو اس کا بڑا تلخ تجربہ ہے، اور اس میں ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جانا چاہیے۔ پنجاب انفارمیشن کمیشن کی، اس کے بعد پھر اینٹی کرپشن کی کارکردگی کو بہتر بنایا جانا چاہیے، وہ کرپشن فری بنایا جانا چاہیے، شفاف اور سمارٹ بنایا جانا چاہیے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو اب یہ ان پہلوؤں پر سوچنا چاہیے۔ یہ ٹھوس باتیں ہیں، باقی یہ تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، خون گرم کرنے کے لیے اگرچہ ضروری ہے کہ لوگوں میں یہ بات کی جائے، اور لوگوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیکن اب سے زیادہ عرصہ تو یہ بات نہیں چلے گی، 2.5 سال گزر گئے ہیں، 2.5 سال میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ ہاں، ایک بات اور ہم کرنا چاہتے ہیں، یہ بات اب عام بھی ہو گئی ہے اور لوگ اس کو یقین بھی کرنے لگے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کرنے کے لیے، جیسے سینٹ کے الیکشن کے لیے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی نے ایک کمیشن کے طور پر اپنا ایک آدمی کامیاب کروا لیا، حالانکہ اس کی جگہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک یہ بات کرنے میں کہ پنجاب میں جو گیو اینڈ ٹیک ہوا مسلم لیگ نون کے درمیان اور عمران خان صاحب کے اس کے درمیان، اور پھر بہت ایمیکیبلی یہ معاملہ حل کروانے میں چودھری پرویز الہی صاحب کی حکمت عملی بہت کام آئی، تو اس حوالے سے اب جو ووٹ آف کانفیڈنس جو حاصل کیا گیا ہے، تو اس میں بھی جو ان کی قدر و قیمت اور اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کی ڈیمانڈ کو جو ہے پرویز الہی کی، اس کو مان لیا گیا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ چند ہی دنوں میں یہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے فوراً بعد پنجاب میں تبدیلیوں کی ہوا چلے گی، اور چودھری پرویز الہی جو ہے وہ آنے والے اس میں چیف منسٹر ہوں گے۔ تو اس بارے میں کہ معاملات طے پا گئے ہیں، تو یہ اگر یہ بات درست ہے تو یہ بھی ایک بات، لیکن ایک بات طے ہے کہ کامیابی جو چیئرمین کی کامیابی ہے وہ آئی کہ یہ جو الائنس ہے ان کو کامیابی کے زیادہ امکانات ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور بس ہم تو ایک یہ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بازو کے گروہوں کی گروہی لڑائی جاری ہے، اور یہ گروہی لڑائی جاری بھی رہنی چاہیے، اس لیے کہ ان کے گروہی لڑائی رہنے سے عوام کو، لڑائی جاری رہنے سے عوام کو معلوم ہو رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کتنے کرپٹ ہیں، یہ سارے ہی کرپٹ ہیں۔ تو پھر عوام میں جب اس بات کا ایک یعنی ایکسپوز ہو رہی ہیں، بس یہی عمران خان کا ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے ایکسپوز کر دیا۔ ویسے ایکسپوز تو بہت پہلے سے یہ ایک لڑائی جو ہے یہ گزشتہ 2 دہائیوں سے یہ بڑے زور و شور سے چل رہی ہے، کرپشن کے خلاف موومنٹ، ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں، اور یہاں تک کہ عوام یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سبھی لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، یہ اوپر کے لوگ جو ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہوں گا، اور آپ سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو
آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو ویلیویبل ہے، لوگوں میں پہنچنی چاہیے، تو اسے شیئر بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے،